بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، نہ بناؤں گا، نہ بنایا ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں گا۔ بات عجیب سی ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی حکم آتا ہے، خاص طور پر حج اور قربانی، تو بعض ملحد، بے دین، لبرل، سیکولر کیا کچھ کہیں تو بھی تکلیف ہے، کچھ نہ کہیں تو بھی تکلیف دہ ہے۔ اگر کچھ منہ سے کہتے ہیں تو مزاح الفت کا جاتا ہے، اگر کچھ منہ سے کہتے ہیں تو مزاح الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہمارے اپنے ہی معاشرے کے لوگ، اپنے ہی ملک کے لوگ، وہ اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہوا بیٹا ذبح کرو، اور وہ تیار ہوا ہے بیٹا ذبح کرنے کے لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، کیونکہ میرا سب کچھ، میں اور میرا سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا قربان کرنے کا تو جیسے حکم آیا قربان کرنے کا کریں گے۔ قربانی کا حکم آتا ہے، حج کا حکم آتا ہے، تو ایسے دین بیزار لوگ ہیں، کالم لکھتے ہیں، اور جناب پوسٹ کارڈ کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور جناب وہ پروگرام کرتے ہیں، اور کیا کچھ کرتے ہیں، آوازیں، چیخ پکار اور شور و غوغا وہ بلند کرتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے اس غریب کی شادی کرا دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، کسی کا گھر بنا دو۔ اچھا، تمہیں حج کے موقع پر کسی کا گھر یاد آتا ہے، غریب کی بچی کی شادی یاد آتی ہے، اور تمہیں خانہ بدوش یاد آتے ہیں، اور تمہیں قربانی کے موقع پر یہ سب کچھ یاد آتا ہے، باقی سارا سال کچھ یاد نہیں آتا۔ ابھی ایک پاکستانی نجات دبئی میں رہنے والے نے اپنی بچی کی شادی کی، اور بچی کو اس نے ترازو کے ایک طرف بٹھایا اور دوسری طرف سونا رکھا، تو 69 kg اس کا وزن تھا، تو اتنا سونا تولا، یعنی بیٹی کو سونے میں تول دیا۔ کسی دین بیزار کے دل میں بات آئی کہ جا کے کہیں کہ حضرت اتنے سونے سے کئی غریبوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں فیصل آباد میں ایک صاحب نے وہ 55-60 کروڑ کی گاڑی لی ہے۔ بھائی اس کو کسی نے کہا ہے جا کر، یہ کہاں شاید ٹھنڈ میں کسی رضائی میں دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں جتنے دین بیزار جو قربانی پر اور حج پر اچھل کود کرتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا اور جانور ذبح کر دیے اور یہ کر دیے اور وہ کر دیے، حالانکہ وہ گوشت بھی غریبوں کے گھر ہی جاتا ہے، گوشت بھی غریبوں کے گھر جاتا ہے، کھال بھی غریبوں کے گھر جاتی ہے، اور کتنی قصائیوں کی اجرت بنتی ہے، کتنا ان کے سال کی روٹی روزی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے کتنے فوائد ہیں، کتنے غریب لوگ جو کاشتکار لوگ ہیں اور جو چرواہے ہیں، ان کی مال مویشی بکتے ہیں، ان کے گھر میں پیسہ آتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس سے پیسہ کتنا سرکولیٹ ہوتا ہے، کتنا پیسہ گردش میں آتا ہے اور کتنا غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی شادیاں بھی ہوئیں ہمارے قریبی جاننے والوں میں کہ 5,000 روپے کا ایک شادی کا کارڈ بنا، وہ باکس میں پیک ہے اور شادی کا کارڈ ہے، اور اس میں جناب آپ کے لیے کئی قسم کا ڈرائی فروٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور وہ 2,500 لوگوں کو انویٹیشن دیا، تو 5,000 کا کارڈ بنا اور 2,500 لوگوں میں وہ کارڈ تقسیم ہوا، تو کہاں پہنچ گئی بات؟ تو بھائی ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کریں نا، ان کی اصلاح کیا کریں کہ اتنے پیسوں سے تو کئیوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ دینی احکامات پر، اللہ کے حکموں پر کیوں اتنی آواز بلند کرتے ہیں؟ کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، اپنی موت، اپنی قبر خراب کرتے ہیں، اپنی قبر جو ہے وہ اندھیری کرتے ہیں، اس طرح کی بات کر کے کفر مول لیتے ہیں، اپنے سر پہ کفر کی مٹی ڈالتے ہیں، ایسے اللہ کے احکامات پر اعتراض کر کے۔ اس طرح کی چیزوں کو دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔